السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرام ایڈوکیٹ آپ کو اپنے پیج پر اور چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اہل پاکستان جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو لوگ اس کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ انہوں نے بڑی دلدوز انداز سے بات کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو لوگ سیاسی گفتگو میں دانستہ طور پر یعنی عمدن اس کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی مسلح افواج جو ہے وہ سیاسی معاملات میں دلچسپی لیتی ہیں۔ نہ صرف فوج کی بات کرتے ہیں بلکہ اس کی اعلیٰ قیادت پر بھی سرزنش لوگ کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھ لیں کہ ان پر بھی تنقید بیجا تنقید کرتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ بات عوامی فورمز پر بھی کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی کی جاتی ہے اور پھر ڈیجیٹل میڈیا پر بھی کی جاتی ہے۔ سیاستدان بھی کام کرتے ہیں، سب سے پہلے سیاستدان ہیں، پھر اس کے بعد یعنی صحافی حضرات ہیں جو یوٹیوبرز ہیں، اور پھر تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی یوٹیوبر ہیں۔ صحافی اور یوٹیوبر جو ہیں وہ پاکستان کی مسلح افواج کو سیاست میں ملوث کرنے کی نہ صرف خواہش رکھتے ہیں بلکہ ان پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں دلچسپی لیتی ہے۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ فتح جنگ میں جب محترمہ مریم نواز نے خطاب کیا تو انہوں نے بلا ضرورت بغیر اشتعال میں آئے ہوئے پھر اپنی پرانی بات کو دہرایا جس کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے۔ شاید اس موضوع کے علاوہ ان کو گفتگو کسی اور موضوع پر کرنا مناسب نہ سمجھتی ہوں۔ انہوں نے کہا جنرل فیض حمید کا پھر ذکر کیا جو کسی دور میں ڈی جی آئی ایس سے تھے، اب کور کمانڈر پشاور ہیں۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا کہ وہ عمران خان کے مخالفین کو گردنوں سے پکڑتے تھے، اور پھر اس نے کچھ یہ بات بھی کہی ہے کہ بھئی وہ اسلام وہاں بیٹھ کر پشاور میں بیٹھ کر پاکستان کے صحافیوں کو تجزیہ نگاروں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس پر نجم سیٹھی نے کہا ہے، وہ بھی انہوں نے دور کی کوڑی لائی ہے کہ فیض حمید صاحب کیونکہ عمران خان کے دوست احباب میں شامل ہیں تو وہ یہاں ان کو جی ایچ کیو میں لایا جا رہا ہے تاکہ وہ آئندہ آرمی چیف نہ بن سکے۔ یعنی نجم سیٹھی صاحب بھی پاکستان کے اندر افواج کو، پاکستان کی مسلح افواج کو سیاسی معاملات میں دخیل دینے میں بڑی اعلیٰ کارکردگی دی۔ اور پھر جناب سلیم صافی صاحب جو بڑے معروف صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو تازہ ڈی جی آئی ایس آئی ان کے ہاتھ میں گیند پکڑی ہوئی تھی اور وہ اس نے اس پہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو گیند ہے اس کا مقابلہ، جس طرح عمران خان نے کہا کہ میں آخری گیند تک مقابلہ کروں گا، تو اس نے ڈی جی آئی ایس آئی ہاتھ میں جو گیند تھی اس کے بارے میں کہا کہ اس گیند کا مقابلہ کرے گا۔ یعنی ہمارے صحافی حضرات میں نہیں چوکتے کہ فوج کو ہر کام میں مداخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد محترم نواز شریف صاحب جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، گوجرانوالے سے لے کر آپ ان کو کوئٹہ لے جائیں، آپ کراچی لے جائیں، ان کی جو زبان سے تلخیاں رواں دواں تھی، جس طرح وہ جنرل قمر جاوید بعد آرمی چیف کو رگیکتے تھے، جنرل فیض حمید کو رگیکتے تھے اور دوسروں کو رگیکتے تھے، کیا ہماری مسلح افواج کو اس وقت بیدار ہونے کی ضرورت نہیں تھی؟ ایف آئی اے کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان بعض اوقات اپنی حدود سے پار، اب ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اسی حوالے سے دیا ہے کہ ہم وارننگ دے رہے ہیں، ہم سرخ لائن عبور نہیں کرنے دیں گے۔ بھائی جان، جب میاں نواز شریف صاحب اور اس کی پارٹی، چاہے شاہد خاقان عباسی ہو، جناب آصف خواجہ صاحب ہوں اور لوگ مریم نواز ہو، جب وہ فوج کو تند و تیز تنقید کا نشانہ بنا رہے تو اس وقت آپ کو وارننگ، اگر اس وقت آپ وارننگ دے کر ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے تو آج کسی کو بھی جرت ہمت نہ ہوتی کہ وہ پاکستان کی پاکیزہ مسلح افواج کے خلاف کوئی زبان درازی کر سکے۔ تو پھر شاہد خاقان عباسی کی بھی بات آپ کو یاد ہوگی، مختلف ٹیلی ویژن انٹرویو میں انہوں نے فرمایا کہ جب تک پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوتی کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی کیا فوج کو ملوث کرنے کا طریقہ نہیں تھا؟ پھر خالد مکسی جو بلوچستان کے ایم این اے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو یعنی بلوچستان کے اندر جو حکومت صوبائی حکومت تبدیل کی تھی وہ بھی فوج کے کہنے سے کی تھی۔ اور پھر نجم سیٹھی کی تو بات میں کہہ رہا ہوں، ان کو نجم سیٹھی کو خاص قادیہ قدورت ہے جناب سابق ڈی جی ایس آئی فیض حمید کے ساتھ اور موجودہ کور کمانڈر پشاور کے ساتھ، انہوں نے ان کے خلاف بہت سی باتیں کی ہیں کہ وہ ان کو اب اسلام آباد وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے کور کمانڈر سے، اور پھر یعنی جی ایچ کیو میں لایا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کرنا انتہائی نامناسب ہے، یہ زیب نہیں دیتا کسی پاکستانی کو بیرون ملک میں بیٹھ کر یا اندرون ملک بھی پاکستان کی مسلح افواج کے جو ہماری قومی سلامتی کا ادارہ ہے، پاکستان ساری پاکستانی قوم مسلح افواج پر فخر اور اعتماد کرتی ہے۔ اور پھر یہ ایف آئی اے نے ایک نیا دودھ کھڑا کیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو پیکا آرڈیننس تھا وہ نواز شریف کے دور میں شروع ہوا تھا، اس میں کچھ تبدیلیاں عمران خان کے دور میں آئیں، اور جو تبدیلیاں یعنی اس کے سیکشن 20 میں یا آرٹیکل میں لائی گئی تھیں کہ 6 ماہ کے لیے گرفتار ہو سکتا ہے، کچھ جرمانہ ہو سکتا ہے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ اب ایف آئی اے بھی بیدار ہوئی ہے، خواب خرگوش کا مزہ لیتے لیتے۔
2-3 سال خواب خرگوش میں مبتلا رہی. اب مزہ لے لیتے. وہ سمیع ابراہیم کے خلاف انہوں نے ایک FIR درج کی ہے, اس کی انکوائری شروع کی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ محترم عمران ریاض صاحب اور مظہر عباس صاحب یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں, ان کو بھی ہوشیار باعث انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف آپ ریڈ لائن نہیں عبور کرنی چاہیے. میں اس پر یہ نقطہ یہ اٹھاتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا جو DG ISPR ہے, کیا پاکستان کے سارے معاملات کا اس نے اکیلے نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے؟ ہماری جو وزارت دفاع ہے اس کی کون سی ذمہ داری, اس کے کیا فنکشنز ہیں, کیا فرائض ہیں؟ کیا وہ مسلح افواج کی, آرمی چیف کی, فضائیہ کے سربراہ کی, بحریہ کے سربراہ کی, یا ہماری اعلیٰ فوجی قیادت کی ان کے ارد گرد حفاظت کا افسار نہیں بنا سکتے؟ کیا ان کا دفاع نہیں کر سکتے؟ ہر کام کے لیے DG ISPR کو آ کر بات چیت کرنی پڑتی ہے, اور پھر وہ DG ISPR کہتے ہیں کہ ہمیں فوج کو ملوث کرنے کی کوئی. بھئی آپ جب ہر معاملے میں سیاسی بیان جاری فرمائیں گے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ فوجی معاملات نہیں ہیں, یہ ہمارا جو وزارت دفاع اس کا جواب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزارت دفاع کو بھی خواب خرگوش سے بیدار ہونا چاہیے. ان کے ہاں ایک باقاعدہ سسٹم ہے, سیکٹری دفاع موجود ہیں جو مسلح افواج کی نگرانی کرتی ہے. انہیں جب بھی فوج پر کوئی تنقید کرتا ہے, جب فوج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, تو ہماری وزارت دفاع کو, سیکٹری دفاع کو یا ان کے متحد عملے کو, وہاں بھی ایک ادارہ ہوتا ہے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ انفارمیشن کا, ان کے ذریعے وہ پاکستان کے سیاستدانوں کا جواب دیں. تو یہ مناسب بات نہیں لگتی ہر معاملے میں بیچارے DG ISPR کو بات کہنی پڑے اور پھر صحافیوں کو وہ مختلف سوالوں کا جواب دیتے رہیں. اور پھر پاکستان جو جناب شہباز شریف نے جو بات کی ہے, کیا کمال کی بات. انہوں نے کہا کہ جب محترمہ مریم نواز کے بارے میں پوچھا گیا کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کی بات کی ہے, ان کو گردنیں دبوچنے کی بات کی ہے, ان کی سیاسی مداخلت کی بات کی ہے, تو انہوں نے شہباز شریف نے بڑے نرم لہجے سے کہا کہ وہ بیٹی ہے, وہ مشتعل انداز میں بات کر سکتی ہے. یعنی جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو پھر وہ بیٹی بن جاتی ہے. جب وہ لیڈر ہے, بیٹی ہے, مشتعل ہو کر بات کہہ بیٹھی ہے, اور جب کوئی دوسرے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ بات کا بتنگڑ بنانے جاتے ہیں. یعنی احتساب کا عمل دونوں اپوزیشن کے لیے بھی اور حکومت کے ارباب بست و اختیار کے لیے ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے. اور پھر FIR نے جو بڑا کام کیا ہے, وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں تارکین وطن کو بھی وہ دھمکا رہے ہیں, ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی پوسٹ لگائی تو ہم آپ کے خلاف, ہمارے پاس وہ بہت سے ادارے ہیں, ہم آپ کو وہاں سے ملوث کر دیں گے, FIR کاٹیں گے آپ کو. پاکستانی سیاست کے اندر جو آپ اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں, غلط تبصرے کر رہے ہیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. یعنی وہ پاکستانی, اوورسیز پاکستانی جن کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, وہ پاکستانی کی خوشحالی میں حصہ دار ہیں, وہ پاکستان کو $31 بلین سالانہ بیچتے ہیں, ان کے بارے میں ہمارے FIA کے قائدین کا یہ رویہ دیکھیں. ان کو بھی ڈرا دھمکا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ ہماری مسلح افواج ہے, ان کے بارے میں آپ ایسی بات نہ کریں جو تلخ بات ہو, جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا دے. FIA میں والے میدان میں آ گئے ماشاءاللہ. اور ایک جو FPU کے صدر ہیں, FPU کے جو صحافیوں کے نظیم, انہوں نے بھی وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے آپ سمیع ابراہیم کے خلاف آپ نے مقدمہ قائم کیا ہے اور اس کی انکوائری شروع کر دی, اور باقی لوگوں کے خلاف مقدمہ آپ ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتے. ایک جو زیادہ اچھی خبر نہیں ہے کہ پاکستان میں کے اندر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کو آٹے کے بحران سے نپٹنا پڑے, کیونکہ جناب عمران خان صاحب نے تو روس جا کر 30% کم قیمت پر وہاں سے معاہدہ کرنے کے قریب تھے. تو موجودہ حکومت ابھی ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی جو اشیاء ضروریہ ہیں, جس طرح مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, پہلے بھی طوفان کم تھا, اب اس سے بڑھ گیا ہے طوفان. یعنی اگر دونوں طوفانوں کا مہنگائی کا مقابلہ کیا جائے تو عمران خان کا طوفان ذرا کم تھا, اور محترم شہباز شریف کا مہنگائی کا طوفان زیادہ زور شور سے جاری ہے, اور مزید اس میں اضافہ ہونے کے امکان ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.